آج کی یہ روح پرور اور بابرکت محفل در حقیقت قرآن مجید کے نور، ہدایت اور رحمت کے سائے میں منعقد ہو رہی ہے، جس میں تقریب الختم القرآن کی سعادت نصیب پانے والے طلباء و طالبات، دعوت صوفیہ تکمیل کرنے والے طلباء و طالبات اور مدرسہ شاہ ہمدان بلدی کالونی درسگاہ نوربخش کا جو کیمپس ہے، اس کے سالانہ تقریب تقسیم انعامات کے حوالے سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس بابرکت روحانی محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا چاہتا ہے، تو میں دعوت دوں گا مدرسہ حاضہ کے طلباء علینا سجاد، آپ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک سے اس بابرکت روحانی محفل کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ علینا سجاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدقت يا رب العالمين صدقت يا أرحم الراحمين۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل فرما رہی تھی علینا سجاد۔ اب میں حمد باری تعالیٰ کے لیے دعوت دوں گا ثانیہ صاحبہ کو۔ یہ ہاتھ اللہ 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 اللہ۔ یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو۔ اللہ 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 اللہ۔ لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال تجسس ہے، تو ہی ہے آرزو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، تھا بھی تو ہے بھی تو ہوگا بھی تو ہی تو۔ اللہ 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 اللہ۔ پہنچے معراج سے عرش تک مصطفیٰ، پہنچے معراج سے عرش تک مصطفیٰ، جب نہ معبود و بندے میں پردہ رہا،
सब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तू, अल्लाहू 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 अल्लाहू। जज़ाकल्लाह। ये थी सानिया जो हमदे बारी ताला से इससे रूहानी महफिल को रौनक बख्शा। कुरान करीम महज एक किताब नहीं बल्कि ज़ाब्ता हयात है जो इंसानियत को अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ लाता है। आज की इस बाबरकत महफिल में जहाँ हम कुरान मजीद और उसकी अफादियत के हवाले से मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम से हम सुनेंगे, उसके साथ साथ मुआशरे में कुरान मजीद की अहमियत और अफादियत के हवाले से भी हम इनसे मुस्तफ़ीद हो जाएंगे। वही तो है जो कुरान के मुअल्लिम जहाँ में, वही तो हैं जहाँ में कुरान के मुअल्लिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से मिली इज़्ज़त जहाँ में। नात रसूल मकबूल की सआदत हासिल करने के लिए मैं दावत दूंगा सायरा को कि आप तशरीफ़ लाएँ और नात रसूल मकबूल से इस बाबरकत महफिल को रौनक बख्शें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना बेबंदगी उरूज किया, बंद कर दिया, बेबंदगी उरूज किया, बंद कर दिया, तारा मेरे नसीब का ताबिंद कर दिया, इतनी बड़ी हुजूर की बंदा नवाजियाँ, मुझको मेरे सवाल ने शर्मिंदा कर दिया, इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा। हमें आशिकी से पहले मुझको नहीं जानता था, गमे आशिकी से पहले मुझको नहीं जानता था, पहले मुझको नहीं जानता था, तेरी जात ने बना दी मेरी जिंदगी बनाना, मैं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, मैं सजाती थी सरकार की महफिल, मैं सजाती थी सरकार की महफिल, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा। मोहब्बत मुस्तफ़ा से पहले मैं कुछ नहीं था, करम की इस इंतहा से पहले मैं कुछ नहीं था, जिक्र सरकार की है बड़ी बरकत, मिल गई राहत इज़्ज़त रिफ़अत, मैं गुनहगार था बेअमल था मगर, मैं गुनहगार था बेअमल था मगर, मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नती कर दिया, इसका का करूँ शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये थी सायरा जिन्होंने नाद रसूल मकबूल की सआदत हासिल की। आज के ये दिन यकीनन
ہم سب کے لیے باعث رحمت، باعث برکت اور ان تمام والدین کے لیے خراج تحسین اور مبارکبادی کا دن ہے جس میں ان کے بچوں نے نہ صرف قرآن مجید کی درس و تدریس کو مکمل کیا بلکہ دعوت صوفیہ نوربخشیہ کے عملیات اوراد کو بھی بھرپور طریقے سے یاد کیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم سب پر کرم ہے، اس کی رحمتیں ہیں، اس کی نعمتیں ہیں۔ میں صدر انجمن جناب اکبر حسین صاحب اور سابق رکن انجمن و پرنسپل ہائی سکول خپلو جناب محمد حسین صاحب کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ دونوں تشریف لائے۔ وقت کی ضیاع کیے بغیر میں، کیونکہ ہمارے درمیان بہت سارے علماء کرام علم سے محبت اور دوستی رکھنے والے ممبران کی تعداد زیادہ ہے، تو اس محفل میں سب کو دعوت دیتا جاؤں گا تاکہ اس محفل مبارک سے ہم زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن۔ میں مولانا شفیع مطہری صاحب کو دعوت دوں گا کہ آپ تشریف لا کر قرآن مجید اور ضابطۂ حیات کے حوالے سے ہمارے طلباء طالبات اور ہمارے والدین جو تشریف فرما ہیں، دین کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں اس کی اہمیت اور افادیت پر آپ کو گفتگو کرنے کا موقع دوں گا۔ تشریف لاتے ہیں مولانا شفیع مطہری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آل محمد وأہل بیتہ الطاہرین۔ موجود ہے، میں نے کسی اور پروگرام میں بھی جانے کا پروگرام ہے، اس لیے میں جناب صاحب نے تو کافی موضوعات پر اشارہ دیا، لیکن ان سب پر سیر گفتگو کرنے سے میں عاجز ہوں۔ تاہم انشاءاللہ مختصر اور جامع انداز میں اہم اوراد وغیرہ، دعائیں وغیرہ یاد کرنے والے، حفظ کرنے والے طلباء و طالبات، فقہ پڑھنے والے اور جو بھی سلیبس ہے ان کو مکمل کر کے طلباء طالبات سے جو ہماری معاشرتی زندگی کی بہتری کے حوالے سے کہ کیسے ہم دین کی احیاء، دین کی ترویج کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ہم لوگوں تک اپنے دین کی تعلیمات کو کیسے پہنچا سکتے ہیں، انہوں نے بہت ہی خوبصورت اور مدلل طریقے سے آپ سب تک پہنچائے۔ یقیناً مدرسہ شاہ ہمدان بلتی کالونی جو کہ 2004 سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا، مرحوم سید شہاب الدین اور بندہ ناچیز اس وقت انٹرمیڈیٹ کا اسٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا، اس وقت 2004 سے آغاز کیا تھا، صرف 8 بچیوں کی تھے اس ٹائم۔ الحمدللہ اس وقت درسگاہ نور بخش جو کہ علی پور کے اندر کم و بیش 300-400 بچوں پر مشتمل ہمارا مختلف مین کیمپس اور دیگر کیمپسز میں بچے دین کی تعلیم حاصل فرما رہے ہیں۔ یہ سارے ہم سب کے لیے باعث خراج تحسین اور خوش قسمتی کا موقع ہے کہ آج اس جدید دور میں بھی، سوشل میڈیا کے دور میں بھی، ہمارے بچے، ہمارے والدین اور ہماری کمیونٹی دین سے واقفیت رکھتے ہیں، دین سے محبت رکھتے ہیں، دینی اجتماع میں بھرپور انداز میں شرکت فرماتے ہیں۔ خاص طور پر علی پور کی خواتین جو ہے، جو اپنے گھروں میں نہ صرف دین کی احیاء کے لیے کوشاں ہیں بلکہ اپنے بچوں کو مدارس تک پہنچانے میں ان کے بہت ساری خدمت ہے۔ ان والدین کے لیے بھی خراج تحسین کہ جس کی وجہ سے آج یہ
روحانی اور بابرکت محفل جو ہے منعقد ہم فرما رہے ہیں۔ مدرسہ شامدان بلدی کالونی میں بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہے۔ میں مدرسہ حاضہ کے پرنسپل مولانا نعیم الحسین رحمانی صاحب کو اور مفتی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ادھر تشریف لانے کے بعد حقیقت میں انہوں نے پھر سے اپنے بچے سمجھتے ہوئے، دین کے احیاء کو اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے پھر سے اس مدرسے کی ساخت کو بحال کی، اور الحمدللہ بہت کم عرصے کے اندر اس فنکشن کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں، اور مدارس مسجد میں نماز کے بعد اوراد خمسہ کے لیے ہم بچوں کی تعداد کو دیکھ سکتے ہیں۔ مسجد میں نمازیوں کی جو باجماعت کے رجوعانے کی تعداد سے ہم بخوبی اس چیز کا ہم گواہی دے سکتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف مدارس سے اپنے علم کی تکمیل کی، بلکہ احیاء اسلام اور نوربخشیت کی ترویج کے لیے بھرپور استقامت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جرات کے ساتھ کم ریسورسز کے اندر بیٹھ کر اس کو بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کرتے جا رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں میں خراج تحسین پیش کروں گا جناب مولانا غلام حسین سیف اللہ صاحب کو بھی کہ آپ درسگاہ نوربخش کا محتمم ہیں۔ آپ وقتاً فوقتاً علماء سے اور انجمن سے، دیگر علم دوست لوگوں سے مشاورت کرتے رہتے ہیں، اور دین کی احیاء کے لیے اپنے مفید مشوروں سے بہتری کی طرف گامزن کرتے رہتے ہیں۔ وہی ہے راز ہدایت، وہی ہے نور مبین، وہی ہے راز ہدایت، وہی ہے نور مبین، قرآن سے دلوں کو ملتی ہے زندگی کی یقین۔ میں مدرسہ حاضہ کی طلبہ جناب روحان صاحب کو دعوت دوں گا کہ آپ تشریف لا کر یہاں پہ ہمارے سامعین کے گوش گزار کریں کہ جس موضوع کے اوپر آپ تقریر کرنا چاہیں۔ تشریف لاتے ہیں روحان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم صدر، اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ قرآن اور قاری قرآن کی اہمیت و فضیلت تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اپنی سب سے بڑی نعمت قرآن مجید عطا فرمائی۔ درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اس کتاب ہدایت کو ہم تک پہنچایا اور اپنی زندگیوں سے اس کی عملی تفسیر پیش کی۔ قرآن کی اہمیت۔ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جو انسانیت کے لیے روشنی، رحمت اور ہدایت ہے۔ یہ کتاب انسان کو گمراہی سے نکال کے صراط المستقیم پر لاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ جو شخص اس سے رہنمائی حاصل کرتا ہے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ قاری قرآن کی فضیلت۔ قاری قرآن وہ خوش نصیب شخص ہے جو اللہ کے کلام کو پڑھتا، سیکھتا اور دوسروں کو سکھاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے اور یہ قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور درجات چڑھتا جا، تیرا مقام وہ ہوگا جو تو آخری آیت پر پہنچے۔ یعنی قرآن پڑھنے والا شخص جتنا زیادہ قرآن پڑھتا اور اس پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ قرآن سے تعلق اور اقبال کا پیغام۔ قرآن مسلمانوں کی عزت و عظمت کا راز ہے۔ علامہ اقبال نے اس حقیقت کو یوں بیان کیا
وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اقبال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب مسلمان قرآن سے جڑے رہے تو دنیا کی قیادت ان کے ہاتھ میں تھی، مگر جب انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تو ذلت ان کا مقدر بن گیا۔ آج ہمارا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کریں، اس کے معنی سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اپنی اولاد کو بھی قرآن سکھائیں۔ قاری قرآن صرف پڑھنے والا نہیں بلکہ قرآن کے اخلاق اور پیغام کا نمائندہ ہوتا ہے۔ آئیے آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈالیں گے، اس کو اپنی رہنمائی کا ذریعہ بنائیں گے اور دوسروں کو بھی قرآن کی طرف بلائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا سچا قاری، سچا عاشق، سچا عامل بنائے، آمین یا رب۔ یہ تھے مدرسہ حاضہ کے طالب علم روحان جنہوں نے قرآن مجید اور تاریخ قرآن کی اہمیت پہ سیر گفتگو تقریر فرمائی۔ میں قائد ملت مولانا رستم علی انجم صاحب، مولانا کیسر ایڈوکیٹ صاحب و دیگر مہمانان کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف فرمائیں۔ تعداد زیادہ ہے تو میں دعوت دینا چاہوں گا مولانا موسیٰ صاحب، امام مسجد اصحاب الصفہ دانی ٹاؤن کو، کہ آپ تشریف لا کر ہمارے معززین کو قرآن کی اہمیت کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ تشریف فرما رہے مولانا موسیٰ صاحب۔ اسماعیل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آمنت باللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے قائد ملت رئیس المحتسبین مولانا رستم علی انجم صاحب، جناب واسف اللہ صاحب، واسف المحتسبین صاحب و دیگر علماء کرام اور طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ و مطہری صاحب کے بعد میرا تقریر کرنے کا کوئی مناسب نہیں بنتا تھا، کیونکہ میٹھا کھانے کے بعد کڑوا کھانے کا کوئی مزہ نہیں رہتا ہے۔ میں ایک اپنا سا طالب علم ہوں، تو سب سے پہلے میں حاضہ کے پرنسپل مولانا نعیم صاحب کو اور ان کے عالیہ کو، انجمن فلاح و بہبود کیونکہ نورباد علی پور اور مدرسہ کمیٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ ان والدین کو جن کے بچوں نے ناظرہ قرآن اور دعوت فدیہ ختم کیا۔ تو قرآن کے حوالے سے شفیع مطہری صاحب نے آپ کو خوبصورت اور واضح انداز میں بیان کیا۔ دوسرا، دعوت صوفیہ، ہمارے بزرگان دین نے ایک ایسی خوبصورت جس کی ابتدا کو دیکھیں، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اکثر بغیر ترجمہ کے دعاؤں کو یاد کر کے ختم کرتے۔ آپ کو زیادہ سے زیادہ تقریر سننے کا موقع ملے تو پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے علی کل شیء قدیر ہونے کے باوجود، کن فیکون کی طاقت رکھنے کے باوجود جو ہے کسی بھی قوم کی حالت نہیں بدلتا، اس معاشرے کی حالت تبدیل نہیں ہوتا جب تک اس معاشرے میں موجود ہر فرد بشر اس تبدیلی کے لیے تیار نہ ہو۔ تو یقیناً
चाहे तालीम ज़ाहिरी हो या बातिनी हो, अगर आप बातिनी तौर पर तब्दीली चाहते हैं, बातिनी तौर पर किरदार साजी चाहते हैं, तो यकीनन जब तक आप में से हर बर्द बशर आप इसके लिए तैयार नहीं होंगे, अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे, मुआशरा तब्दील नहीं हो सकेगा। इसी तरह लगाने का, पढ़ने का सवाब बेशक है, इसमें कोई शक नहीं है। कुरान के एक एक हरफ पढ़ने के 10-10 नहीं किया है, लेकिन जब तक तर्जुमे के साथ आप इसको पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप उसके माने व मफाहिम से आगाह नहीं हो सकेंगे। अफसोस की बात यह है कि मैं सिर्फ एक छोटा सा ये वो आपको कोट करके इजाज़त चाहेंगे कि प्रोफेसर मुनीर साहब मेरे स्कूल तशरीफ़ लाए थे, उनके साथ एक और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फारूक तहसील दोस्त था, मेरे स्कूल तशरीफ़ लाया। चंद बच्चे बैठे हुए थे, उनसे उन्होंने अंग्रेज़ी में पहले नाम पूछा, कुछ तारुफी कलिमात पूछे, सब ने फटाफट जवाब दिया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, हैदरी, या अली, हैदरी, या अली। मुर्शिद के फरमान पर जान भी कुर्बान है, मुर्शिद के फरमान पर जान भी कुर्बान है, मुर्शिद के ऐलान पर जान भी कुर्बान। नारे हैदरी, या अली।